سیدہ آمنہ کے لخت جگر، سیدنا حضرت عبداللہ کے نور نظر، ہم گناہ گاروں کے غم خوار نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ جو ہے یہ مساکین کا حج ہے، اور یہ عید ہے اہل دنیا کے لیے دنیا میں، کہ دنیا والوں کے لیے دنیا میں یہ عید ہے جمعے کا دن۔ اور آگے سرکار نے فرمایا وعیداً لأہل السماء فی السماء، اور یہ صرف دنیا والوں کے لیے عید کا دن نہیں ہے بلکہ آسمان والوں کے لیے آسمان پر عید کا دن ہے، یعنی آسمان کے جو فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی جمعے کا دن عید کا دن بنایا ہے۔ اور آگے آقا نے فرمایا وعیداً لأہل الجنۃ فی الجنہ، اور یہ جمعے کا دن جو ہے یہ جنتیوں کے لیے جنت میں بھی عید کا دن ہے۔ تو جو اہل جنت ہیں جو اس وقت جنت میں موجود ہیں ان کے لیے بھی جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ جو آسمان والے فرشتے ہیں، آسمان کی مخلوق ہے، آسمان پر ان کے لیے جمعے کا دن عید کا دن ہے، اور ہم گناہ گاروں کے لیے اہل دنیا کے لیے دنیا میں یہ عید کا دن ہے، دنیا والوں کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کے بارے میں فرمایا کہ یہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اشرف الایام ہے، تمام دنوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہے، شرف والا ہے، افضل الایام ہے، سب سے زیادہ افضل ہے، تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، اکبر الایام ہے، تمام دنوں میں سب سے بڑا ہے اللہ کے نزدیک، کنز الحسنات، نیکیوں کا خزانہ ہے جمعے کا دن، معدن الخیرات، اور خیرات کی کان ہے جمعے کا دن، بھلائی کا دن ہے۔ عزیزان گرامی، دوسرے نمبر پہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری امت کو عذاب میں مبتلا کرنا ہوتا تو میری امت کو جمعے کا دن کبھی عطا نہ کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میری امت کو عذاب میں مبتلا کرنا ہوتا تو میری امت کو کبھی جمعے کا دن عطا نہ کرتا۔ تو جمعے کا دن عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے میری امت کو عذاب سے مکمل کے لیے نجات دلا دی ہے۔ اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے 24 گھنٹوں کی ہر گھڑی، 24 گھنٹوں کی ہر گھڑی میں، ایک ایک لمحے میں اللہ پاک 6 لاکھ خطا کاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے، ایک ایک لمحے میں۔ جمعے کی 24 گھڑیوں میں سے ہر گھڑی، ایک ایک لمحہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک لمحے میں 6 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی۔ خطا کاروں کو، سیاہ کاروں کو، بدکاروں کو، گناہ گاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمعے کی ایک ایک گھڑی کے ایک ایک لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 6 لاکھ ایسے افراد کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے اور ان کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ تو عام جمعے کے دن کی فضیلت ہے کہ ہر جمعہ جو ہے وہ مساکین کا حج ہے، اور ہر جمعے کی اتنی فضیلت ہے، تو اگر وہ جمعہ رمضان المبارک کے مہینے کا ہو کہ جس میں
ہر اجر اور ہر ثواب جو ہے وہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیاں کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں، کہ اگر کوئی آدمی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اسے 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی آدمی ایک نفل ادا کرتا ہے تو اسے ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور پھر عزیزان گرامی، ماہ رمضان المبارک کے مہینے کا پھر ہو بھی آخری جمعہ، جس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، تو اس کی فضیلتوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشوں، اس کی عنایات اور کرم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، اس لیے آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص طور پہ اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش طلب کرنے کا دن ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں متفقٌ علیہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات ہوتی ہے اللہ پاک اپنی رحمت اور بخشش کے ہاتھ کھول دیتا ہے، یبسط یدہ باللیل، کہ جب رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی بخشش اور رحمت کے ہاتھ پھیلا دیتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو دن کے وقت گناہ کر بیٹھے، وہ لوگ جو دن کے وقت ظلم کر بیٹھے، زیادتی کر بیٹھے، وہ رات کو میری بارگاہ میں آ جائیں اور مجھ سے معافی مانگے، مجھ سے بخشش طلب کریں۔ آقا فرماتے ہیں اگلی صبح آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اور کوئی آدمی دن کے وقت، رات کے وقت گناہ کر لیتا ہے اور اسے احساس ہو جاتا ہے تو وہ صبح میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور مجھ سے بخشش طلب کرے، مجھ سے معافی مانگے، تو اگلی رات آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سارا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ منتظر رہتا ہے اپنے بندوں سے، اسے اپنے بندوں سے محبت ہے، اپنے بندوں سے پیار ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں مجھ سے مانگو، مجھ سے بخشش طلب کرو، جب تم مجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ وہ تو خود منتظر رہتا ہے اپنے گناہ گاروں کی بخشش اور مغفرت کے لیے کہ کب میرا بندہ گناہ کر کے، بدی کر کے، ظلم اور زیادتی کر کے میری بارگاہ میں آتا ہے، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے گناہ گار بندوں سے زیادہ محبت ہے بنسبت نیک لوگوں کے۔ نیک لوگوں سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے گناہ گار بندوں سے زیادہ محبت ہے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دی کہ عبد القادر، مجھے نیک لوگوں سے بڑھ کر گناہ گار لوگوں سے زیادہ محبت ہے۔ تو سید عبد القادر جیلانی عرض کرتے ہیں مولا تجھے تو تیرے نیک بندوں سے زیادہ محبت ہونی چاہیے کہ وہ ہر وقت تیری بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، تیری عبادت کرتے رہتے ہیں، تیرا ذکر کرتے رہتے ہیں، تیری اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیک لوگ اتنی عبادت کر لیتے ہیں کہ انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہماری بخشش یہ تو یقین نہیں ہے، لیکن جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا، تو وہ گناہ کرنے کے بعد میری چوکھٹ میں آ کے گر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ہم تہی دست ہیں،
ہمیں کسی کا سہارا نہیں مولا، ہم تو تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اور یا اللہ تیرا حکم ہے، تیرا فرمان ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ لوگوں میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، قل، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اپنی جانوں سے زیادتی کر بیٹھے ہیں، اسراف کر بیٹھے ہیں، گناہ کر کے ایک دوسرے کا حق مار کے ظلم اور زیادتی کر بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر بیٹھے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پیارے حبیب آپ انہیں بتا دیں کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جن لوگوں نے بھی اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اسراف کر لیا ہے، زیادتی کر لی ہے، گناہ کر کے، ظلم کر کے، بدکاری کر کے، بے حیائی کر کے، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، محبوب ایسے لوگوں کو بتا دیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، توبہ کرنا ان کا کام ہے، ان کے گناہ بخشنا میرا کام ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بات ذہن میں رکھیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک کتاب ہے جن کا نام ہے سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار، یعنی رازوں کا راز۔ حضور غوث اعظم کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر انہوں نے تصوف کی تشریح کی ہے۔ حضور غوث اعظم نے تصوف کی، آپ فرماتے ہیں یہ تصوف لفظ کیا ہے؟ یہ 4 حروف کا مجموعہ ہے، اور ہر حرف اپنے اندر ایک بہت بڑا دفتر لیے ہوئے ہے، ایک بہت بڑا مضمون لیے ہوئے ہے، اور راہ حق پر چلنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتے ہیں اور وہ تصوف اور سلوک کی منزلیں طے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سلوک کے یہ 4 مراحل طے کریں، یہ 4 مراحل طے کریں، تب جا کے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منظور نظر ہو سکتے ہیں۔ تو تصوف میں سے تا جو ہے یہ پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے، اور تا سے مراد ہے توبہ، کہ یہ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں بنیاد اور جڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو توبہ حقیقت میں ہے کیا؟ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کیا ایمان والو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ جو بعد میں آنے والوں کے لیے نصیحت بن جائے، عبرت بن جائے، تمہارے اندر ایسی تبدیلی یہ توبہ لائے۔ یاد رکھیں کہ یہ توبہ 2 قسم کی ہے، ایک توبہ ظاہری ہوتی ہے، ایک توبہ باطنی ہوتی ہے۔ ظاہری توبہ کیا ہے؟ کہ انسان اپنے جسم کو، اپنے جسم کے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچا لے، اپنے تمام اعضاء کو سر سے لے کر پاؤں تک اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچا لے، کیونکہ انسان کے جسم کا ایک ایک عضو جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دماغ کو لے لیں، یہ دماغ کیا کام کرتا ہے؟ ساری سوچیں اس دماغ کے اندر آتی ہیں،
تمام خیالات اس دماغ کے اندر پیدا ہوتے ہیں. تو سوچ اگر مثبت ہو تو وہ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور اگر یہی سوچ منفی ہو تو وہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے. تو انسان کا ذہن جو ہے وہ ان فاسد مادوں سے، تخیلات سے پاک ہونا چاہیے. پھر آ جائیے سر پہ، کتنے اعضاء ہیں؟ سب سے پہلے زبان ہے انسان کی. یہ زبان گناہوں سے پاک ہونی چاہیے. یہ زبان ایک ایک لفظ، اس زبان کے لیے ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے. اس زبان کو ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف جو ہے سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. یہی ایک زبان ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو اس کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے، وہ خراب ہو جائے تو انسان کا سارا جسم بگڑ جاتا ہے. دو چیزیں ہیں، دو چیزیں انسان کے جسم کے، ایک دل ہے اور ایک زبان ہے. یہ دو چیزیں اگر انسان ان پر قابو پا لے، ان کی اصلاح کر لے، ان کو درست کر لے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر انسان ان دو چیزوں کی اصلاح کر لے تو اس کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے. اور اگر یہ دو چیزیں بگڑ جائیں، ایک دل اور ایک زبان، تو انسان کا سارا جسم بگڑ جاتا ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک تو جو تمہارے دو ٹانگوں کے درمیان ہے، تمہاری شرمگاہیں ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے، تمہاری زبان ہے، کہ تم ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، ان کی حفاظت کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں جانے سے تمہیں کوئی آدمی روک نہیں سکتا. میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو عزیزان گرامی، یہ زبان انسان کی ایسی ہے کہ اس زبان کے مرہون منت ہوتا ہے پورا جسم مرہون منت ہوتا ہے زبان کے. اور جب صبح انسان اٹھتا ہے نا تو انسان کے سارے اعضاء اس زبان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ خدا کے لیے ہماری سلامتی تیرے اوپر منحصر ہے. اگر تو درست ہوگا، تو درست ہوگی تو ہم بھی درست ہوں گے. اگر تیرے اندر خرابی پیدا ہو گئی، تو بگڑ گئی، تو ہمارا پورا جسم بیکار ہو جائے گا. عزیزان گرامی، حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. آپ جب غلامی کے دور سے گزر رہے تھے تو چونکہ حکمت تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ابتدا سے عطا فرمائی تھی، حکیم تو تھے ہی، دانا تو تھے ہی. آپ حبشی و نسل تھے، اور جس بادشاہ کے آپ غلام تھے اس کی بارگاہ میں بڑے بڑے خوبصورت اس کے نوکر چاکر تھے، وزراء تھے، مشیر تھے، غلام تھے. لیکن بادشاہ جو تھا ان تمام سے بڑھ کر لقمان حکیم کو اہمیت دیا کرتا تھا. حالانکہ رنگ کا کالا تھا، حبشی و نسل تھا. دوسرے سارے لوگ اس کو دیکھ کر حسد کیا کرتے تھے کہ ہم بڑی خدمت بھی کرتے ہیں، بادشاہ کا حکم بھی مانتے ہیں، ان کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں، لیکن بادشاہ سلامت کام سارا ہم کرتے ہیں، عزت اس شخص کی کرتے ہیں، اور وہ آدمی بھی ایسا ہے کہ جو عزت کے قابل ہی نہیں ہے، بدصورت ہے، رنگ کا کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں. ایک دن انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بات کیا ہے؟ ہم آپ کی اتنی خدمت کرتے ہیں، آپ ہمیں اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنے اس کالے غلام کو دیتے ہیں.
اس نوکر کو دیتے ہیں. فرمایا میں نے اس کے اندر کچھ کوالٹیز ایسی دیکھی ہیں, خوبیاں ایسی دیکھی ہیں کہ میں ان کی عزت کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں. ان کا بادشاہ سلامت, عقل کی بات ہے, شعور کی بات ہے, ہوش کی بات ہے, تو آپ امتحان لے لیں ہمارا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی عقل دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی شعور دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی سمجھ بوجھ دی ہے. تو بادشاہ سلامت نے پھر کیا کیا؟ ان کا امتحان لیا. امتحان کس طریقے سے لیا؟ عزیزان گرامی, بادشاہ نے کہا کہ اچھا ایسے کرو, یہ ایک ایک جانور لے لو, ایک ایک چھری لے لو, ایک ایک جانور لے لو, ایک ایک چھری لے لو, اور یہ جانور وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو, جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو, جاؤ ذبح کر کے لے آؤ. اب وہ بادشاہ کے دربار کے جتنے بھی وزیر تھے جن کا امتحان لینا مقصود تھا, ہر ایک کو ایک جانور دیا, ایک چھری دی, دوڑ پڑے. کوئی کسی گھر میں گھس گیا, چھپ کر اس نے جانور ذبح کر لیا. کوئی پہاڑوں کی طرف نکل گیا, پہاڑ کی اوٹ میں کسی نے دیکھا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, اس نے ذبح کر لیا. کوئی غار کے اندر گھس گیا, اس نے ادھر ادھر دیکھا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, اس نے وہاں اپنا جانور ذبح کر لیا. کوئی کھیتوں میں گھس گیا, کوئی کہیں گھس گیا, کوئی کہیں گھس گیا. اب لوگ جانور ذبح کر کے واپس آ رہے ہیں. بادشاہ سلامت جیسے جیسے وہ آتے جاتے تھے, بادشاہ سلامت ان کو لائن میں کھڑا کرتے جاتے تھے, بڑے خوش. اب سارے آ گئے, سارے لوگ آ گئے, ایک لقمان رہ گئے. دور دور تک اس کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا. اب وہ لوگ پھبتیاں کسنے لگے, آوازیں کسنے لگے, آوازیں نکالنے لگے کہ جس کو بادشاہ عقل مند سمجھتا تھا اسے روئے زمین پر چھپنے کی جگہ ہی نہیں ملی. عزیزان گرامی, بادشاہ نے کہا چلو انتظار کر لیتے ہیں, آ جائے گا تھوڑی دیر تک. سارے آ گئے. کافی دیر کے بعد دور سے کوئی آدمی آتا ہوا دکھائی دیا. قریب آیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ لقمان ہے. کہا چلو شکر ہے آ گیا. جب قریب آئے تو ان تمام کی حیرت اور زیادہ بڑھ جائی کہ وہ جانور جو ذبح کرنے کے لیے گئے تھے, لقمان حکیم اس جانور کو زندہ واپس لا رہے ہیں, زندہ واپس لا رہے ہیں. وہ جو وزیر تھے, مشیر تھے, وہ اور زیادہ ہنسنے لگے. لو جی, بادشاہ کو یہ آدمی ملا تھا, آج بادشاہ نے دیکھ لیا کہ اسے ذبح کرنے کے لیے چھپنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ملی روئے زمین پر. لیکن بادشاہ سلامت خاموش تھے, انہیں بھی کھڑا کر دیا. اب بادشاہ سلامت ایک ایک سے, ایک طرف شروع ہو جاتے ہیں, ایک طرف سے پوچھنے لگتے ہیں کہ ہاں بھائی تم نے کہاں ذبح کیا جانور؟ جناب میں وہاں چلا گیا تھا, وہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. اچھا آپ کہاں, آپ نے کہاں ذبح کیا؟ حضرت میں پہاڑ کی کھو میں چلا گیا تھا. آپ نے کہاں ذبح کیا؟ جناب میں غار میں چھپ گیا تھا. آپ نے کہاں ذبح کیا؟ جناب میں دیوار کے پیچھے چھپ گیا تھا. آپ نے کہاں ذبح کیا؟ میں جی گھر, ایک پرانا گھر تھا, وہاں کوئی بھی نہیں تھا, وہاں ذبح کر دیا تھا. سارے لوگوں سے پوچھتے پوچھتے جب لقمان کے پاس پہنچے نا, تو بادشاہ سلامت ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور مسکرا کے پوچھا کہ لقمان تو جانور زندہ لے آیا ہے, تجھے چھپنے کی جگہ نہیں ملی؟ تو لقمان عاجزی اور انکساری سے عرض کرتے ہیں, حضرت بادشاہ سلامت آپ نے کہا تھا کہ یہ جانور وہاں ذبح کرنا ہے جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو, جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. میں دنیا سے بہت دور چلا گیا تھا, ایسے مقام پر چلا گیا تھا جہاں انسان اور انسانیت کے ہوش و حواس بھی نہیں پہنچ سکتے. لیکن جب میں وہاں بیٹھ کر ذبح کرنے لگتا تھا تو وہاں مجھے خدا تعالیٰ کی قدرت کے نظارے نظر آتے تھے. میں جس جگہ بھی لوگوں سے چھپ کر جانور کو ذبح کرنے کی کوشش کرتا تھا,
مجھے وہاں پر خدا تعالیٰ کی قدرت کے نظارے نظر آنے لگتے تھے، اور میں نے روئے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی کہ جہاں میرا خدا موجود نہ ہو۔ تو آپ نے تو کہا تھا کہ یہ جانور وہاں ذبح کرنا ہے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو روئے زمین پر مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں پر خدا موجود نہ ہو۔ عزیزان گرامی، یہ لقمان حکیم ہیں جنہوں نے حکمت کی بات ہمیں بتا دی کہ اے انسان، تو دندناتا پھر رہا ہے اور گناہ کرتا پھر رہا ہے، برائیاں کرتا پھر رہا ہے روئے زمین پر، تجھے پتا نہیں ہے کہ کم از کم تو وہاں گناہ کر جہاں تیرا خدا موجود نہ ہو۔ تو لوگوں سے تو اوجھل ہو سکتا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے چھپ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے تو نہیں چھپ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہے، دور تو دور کی بات، وہ تو تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ تو تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دل جو ہے، یہ جو چاروں طرف سے بند ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر رب کائنات کا ٹھکانہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر نہیں سماتا، نہ آسمانوں پر، نہ زمین پر، نہ خانہ کعبہ میں، نہ مسجد میں، کہیں پر اللہ تعالیٰ نہیں سماتا۔ اگر اللہ تعالیٰ سماتا ہے تو وہ مومن کے دل میں سماتا ہے۔ قلب المومن عرش اللہ، یہ مومن کا دل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عرش اور اس کا ٹھکانہ ہے۔ ہم ادھر ادھر اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتے ہیں، خدا تو ہمارے اندر موجود ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، بھائی میں تو تمہارے اندر موجود ہوں، باہر مجھے تلاش نہ کرو، مجھے تلاش کرنا ہے تو اپنے اندر تلاش کرو۔ عزیزان گرامی، یہی لقمان حکیم ہے کہ بادشاہ سلامت نے ایک بار جانور دیا، فرمایا لقمان یہ جانور لے جاؤ اور ذبح کرو، اور اس جانور کے جو بہترین اعضاء ہیں وہ نکال کے میرے پاس لے آؤ۔ لقمان حکیم جاتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، اور اس جانور کا دل اور اس کی زبان نکال کر تھالی میں رکھ کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے پھر بلایا، لقمان جی حضور، فرمایا یہ جانور لے جاؤ اور اس کو ذبح کر کے اس کے جسم کے جو بدترین اعضاء ہیں، برے اعضاء ہیں، وہ نکال کے میرے بارگاہ میں لاؤ۔ لقمان گئے، جانور کو ذبح کیا، وہی دل اور زبان نکال کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ لقمان، جب تجھے کہا تھا کہ سب سے اچھے اعضاء اس جانور کے وہ نکال کے لاؤ، تو وہ جب تو لایا تو وہ بھی دل اور زبان تھے، اور جب تمہیں برے اعضاء کہا، بدترین اعضاء کہا، تو وہ بھی تو زبان اور دل نکال کے لے آیا۔ عرض کرتے ہیں بادشاہ سلامت، میرے نزدیک تو یہ دو چیزیں ہی ہیں، اگر یہ درست ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر خوبصورت کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، جب انسان کی زبان اور انسان کا دل جو ہے یہ جب تک پاک نہ ہو، انسان کا جسم پاک ہو سکتا نہیں۔ تو زبان جو ہے، عزیزان گرامی ظاہری توبہ کی بات کر رہا ہوں کہ انسان کو اپنی زبان پاک کرنی چاہیے، اس زبان کو جھوٹ سے پاک کرنا چاہیے، گالی گلوچ سے پاک کرنا چاہیے، غیبت سے پاک کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرنے سے پاک کرنا چاہیے۔ اس زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنے، جو ایک دوسرے کے لیے مصیبت اور پریشانی کا باعث بنے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس زبان کے بارے میں فرمایا کہ اگر انسان کی زبان درست ہو جائے تو اس کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے ظاہری طور پہ۔ اس کے بعد انسان کی آنکھیں ہیں،
کہ ان آنکھوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، ان کانوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، ناک جو سونگھتا ہے، تمہاری جو سمیل ہے وہ بھی خوبصورت ہونی چاہیے، وہ بھی مثبت ہونی چاہیے، تمہاری سوچ بھی مثبت ہونی چاہیے، تمہارے ہاتھ اگر اٹھیں تو نیکی کی طرف اٹھنے چاہیے، یہ ہاتھ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں اٹھنے چاہیے، تمہارے قدم اگر اٹھیں تو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے اٹھنے چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اٹھنے چاہیے، کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے تمہارے قدم جو ہیں وہ نہیں اٹھنے چاہیے۔ تو جب انسان ظاہری طور پہ توبہ کر لیتا ہے عزیزان گرامی، تو پھر وہ انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، وہ انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ توبۃ النصوح کیا ہے کہ اگر انسان سے کوئی گناہ ہو گئے ہیں تو وہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو۔ کیوں؟ کہ الندامۃ توبۃ، کہ توبہ کا پہلا دروازہ جو ہے وہ ندامت اور شرمندگی ہے، کہ جو آدمی گناہ کر بیٹھا ہے، گناہ کرنے کے بعد اپنے دل میں نادم ہو، شرمندہ ہو کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، یہ کوتاہی کی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ندامت سے توبہ جنم لیتی ہے، شرمندگی سے توبہ جنم لیتی ہے۔ اگر آدمی کوئی گناہ کر بیٹھے، برائی کر بیٹھے، تو اگر اس کے دل میں ندامت اور شرمندگی پیدا ہوتی ہے کہ میں نے یہ جو کام کیا غلط کیا ہے، تو سمجھ لو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ندامت و توبۃن، کہ یہ ندامت جو ہے یہی توبہ کا دروازہ کھولتی ہے، یہی شرمندگی جو ہے یہ توبہ کا دروازہ کھولتی ہے۔ اور پھر اسی ندامت اور شرمندگی سے یعنی دل میں ملامت پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی گناہ کر لیتا ہے نا، وہ گناہ کسی قسم کا ہو، کسی کا حق چھیننے کے بارے میں ہو، کسی کی بے ادبی اور گستاخی کرنے کے بارے میں ہو، گناہ کرنے کے بارے میں ہو، ظلم کرنے کے بارے میں، یا زیادتی کرنے کے بارے میں، چوری کرنے کے بارے میں، قتل و غارت خون ریزی کرنے کے بارے میں ہو، کوئی بھی گناہ ہو کسی قسم کا، جب آدمی گناہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے دل میں اگر ندامت اور شرمندگی پیدا ہو گئی ہے کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے یہ غلط ہے، مجھے یہ کرنا نہیں چاہیے تھا۔ عزیزان گرامی، اصل میں یہ جو ندامت ہے، یہ جو شرمندگی ہے، یہی توبہ کو جنم دیتی ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا الندامۃ توبۃ، اصل میں یہ جو ندامت اور شرمندگی ہے نا، یہی توبہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی توبہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، جب انسان کے دل میں ندامت اور شرمندگی پیدا ہوتی ہے نا، تو یہ ندامت اور شرمندگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس کو توبہ کی توفیق عطا فرمانا چاہتا ہے اسی کے دل میں ندامت اور شرمندگی پیدا ہوتی ہے۔ ہر آدمی کے دل میں ندامت پیدا نہیں ہوتی، ہر آدمی کے دل میں شرمندگی پیدا نہیں ہوتی۔ جس پر اللہ راضی ہوتا ہے اسی کو ندامت اور شرمندگی کی توفیق عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ ندامت اور شرمندگی سے توبہ جنم لیتی ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی معمولی سا بھی گناہ کرے نا، بعد میں وہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے غلط کیا ہے، تو اگر اس کا دل ملامت کرنے لگتا ہے، اسے کوسنے لگتا ہے کہ تو نے یہ جو قدم اٹھایا ہے یہ غلط اٹھایا ہے، یہ جو زبان استعمال کی یہ غلط استعمال کی ہے، یہ کسی کا حق چھینا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، تو یہ غلط کیا ہے، تو یہ جو ندامت اور شرمندگی کا جذبہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور جس پر اللہ راضی ہوتا ہے اسی کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جس پر اللہ راضی ہوتا ہے اسی کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اب یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اندر جج بیٹھا ہوا ہے، آپ کے اندر قاضی آپ کا بیٹھا ہوا ہے، ضمیر اور منصف بیٹھا ہوا ہے، سب سے بڑا آپ کا ضمیر ہے۔ اگر وہ آپ کو ملامت کرتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ تم پر راضی ہے، اللہ نے تم پر اپنی توبہ کے دروازے کھول دیے ہیں۔
اور جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نا اسے کیا سزا دیتا ہے؟ اسے توبہ کی توفیق ہی چھین لیتا ہے. یہ یاد رکھیں, اللہ جس پر راضی ہوتا ہے اسے توبہ کی, سارے بولو اسے توبہ کی, اور جس پر اللہ ناراض ہوتا ہے اسے توبہ کی توفیق. آپ دیکھتے ہوں گے ایک آدمی معمولی سی بھی غلطی کر لے نا, معمولی سی بھی غلطی کر لے, زبان سے کسی کے بارے میں کوئی لفظ استعمال کر دے اور بعد میں اسے خیال آیا کہ میں نے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے, یہ اچھا نہیں ہے, تو وہ فوراً اللہ سے بھی معافی مانگتا ہے اور اس انسان سے جس کے آگے اس نے زبان پھیلائی تھی اس سے بھی جا کے معافی مانگتا ہے. کسی پر ظلم کرتا ہے, کسی پر زیادتی کرتا ہے, کسی کا حق چھینتا ہے, کسی بھی قسم کی زیادتی اور ظلم کرتا ہے, تو اس کا دل جب ملامت کرتا ہے تو فوراً وہ شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے, یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے. اور کچھ لوگ آپ دیکھتے ہوں گے ایسے ہیں جو بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں, بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں, کئی قتل کر لیتے ہیں, ڈکیتیاں کر لیتے ہیں, زمینوں کی زمینیں غصب کر لیتے ہیں, حقداروں کا حق مار لیتے ہیں, لیکن یہ سارے گناہ کرنے کے بعد آپ کو بڑے مطمئن نظر آئیں گے, ایسے ہوگا جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. اصل میں یہ کیا ہے ان کا, یعنی گناہ کرنے کے بعد مطمئن ہونا یہ کیا ہے؟ حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اس بندے پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے توبہ کی توفیق ہی چھین لی ہے. اگر اللہ اس پر راضی ہوتا نا تو فوراً اس کی تنابیں کھینچ لیتا, اس کو ہلکا سا کوئی جھٹکا دے دیتا. یہ بعض ہمارے دوست کہتے ہیں یار میں نے فلاں کام کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ایسا جھٹکا لگا کہ میں ہوش میں آ گیا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا کہ بندے تو دنیا کا یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا, آخرت کا بوجھ کیسے اٹھائے گا, تو لہذا سیدھا ہو جا. تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے نا اس سے کوئی معمولی سی غلطی ہو جاتی ہے نا فوراً اسے کوئی نہ کوئی اشارہ مل جاتا ہے, اسے کوئی نہ کوئی ایسا جھٹکا لگتا ہے کہ جس سے وہ الرٹ ہو جاتا ہے کہ آئندہ میں نے ایسا کام نہیں کرنا. اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو ہر چیز ہڑپ کر جاتے ہیں, قتل و غارت اور خون ریزی ان کا شیوا بن جاتا ہے, ظلم و بربریت ان کے تینت کے اندر شامل ہو جاتی ہے, لوگوں کے حق غصب کرنے ان کی فطرت میں شامل ہو جاتا ہے, لیکن وہ ٹس سے مس تک نہیں ہوتے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے. آئیے قرآن سے ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن سے ناراض ہوتا ہے ان سے توبہ کی توفیق کیسے چھین لیتا ہے. قرآن مجید سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کیا ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا, اور نہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسے بلانا اور پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو بے تکلف ہو کر بلاتے اور پکارتے ہو, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھ کر نام سے بلانا اور پکارنا یہ بے ادبی اور گستاخی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا یہ نبی پاک کی بارگاہ کی بے ادبی اور گستاخی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ذرا سی آواز بلند کر دی اور میرے مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھ کر جیسے عام دوستوں کو تم بے تکلف ہو کر بلاتے اور پکارتے ہو ایسا نام لے کر بلا لیا پکار لیا تو یاد رکھو کہ پھر میری پکڑ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا. ان تحبط اعمالکم, میں تمہاری زندگی کے سارے اعمال ضبط کر لوں گا, ضائع کر دوں گا. کہ تم ایک طرف بڑے مطمئن ہوگے کہ میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہوئی ہیں, بڑے روزے میں نے رکھے ہوئے ہیں, بڑے حج کیے ہوئے ہیں, مجھے لوگ حاجی کہتے ہیں, الحاج کہتے ہیں,
میں نے بڑی زکاتیں دی ہوئی ہیں، بڑا پیسہ خرچ کیا ہوا ہے، بڑے صدقات اور خیرات دیے ہوئے ہیں، میں نے بڑے ورد اور وظیفے کیے ہوئے ہیں، بڑی تبلیغیں کی ہوئی ہیں، بڑے چلے کیے ہوئے ہیں، بڑے ذکر کیے ہوئے ہیں، میں نے فلاں عبادت کی ہوئی ہے، فلاں نیکی کی ہوئی ہے، میں راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور حاضر ہوتا تھا، لیکن یاد رکھو کہ ساری نیکیاں ایک طرف، محبوب کی بارگاہ میں ایک معمولی سی آواز بلند ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی، تمہارا بے تکلف ہو کر میرے مصطفیٰ کو یاد کرنا بلانا، یہ اتنی بڑی برائی ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انتابت اعمالکم، تمہاری ساری زندگی کی نیکیوں پر یہ پانی پھیر دے گا، اور پھر وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ تم اپنی جگہ پر مطمئن ہوگے بڑے کام کیے ہوئے، بڑی نمازیں میں نے پڑھ لی ہیں، بڑی تہجدیں پڑھ لی ہیں، بڑے نوافل کر لیے ہیں، پڑھ لیے ہیں، بڑے ورد اور وظائف کر لیے ہیں، بڑی تبلیغیں اور چلے کر لیے ہیں، بہت کچھ کر لیا ہے، لیکن یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے میرے محبوب کی بے ادبی اور گستاخی کی ہے، میرے محبوب کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی ہے، تو یاد رکھو کہ میں تجھ سے توبہ کی توفیق ہی چھین لوں گا، تمہیں احساس ہی آئندہ نہیں ہونے دوں گا کہ تیری ساری زندگی مصطفیٰ کی بے ادبی اور گستاخی میں گزرے گی، اور تمہیں کہنے کے باوجود احساس نہیں ہوگا، کیوں کہ تو نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کی جرت کر لی ہے، تو تجھے ایسی سزا دوں گا کہ تجھ سے توبہ کی توفیق ہی چھین لوں گا۔ عزیزان گرامی، اس لیے آج کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا دن ہے ہماری بخشش اور مغفرت کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے طفیل سے، میری نسبت سے حضور کی امت پر خاص کرم کیا ہے، انہیں خاص انعام و کرام سے نوازا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ایک مزدور وہ ہوتا ہے جو صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے، صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے، پھر اس کو پورے دن کی مزدوری ملتی ہے۔ ایک مزدور وہ ہوتا ہے جو ظہر کے وقت کام پہ آتا ہے اور مغرب تک کام کرتا ہے، آدھا دن کام کرتا ہے، اور جب مزدوری ملنے کا وقت ہوتا ہے پورے دن کی مزدوری لے کے چلا جاتا ہے۔ اور ایک وہ مزدور ہے جو عصر کے وقت آتا ہے، یعنی 3 حصے گزار کے دن کے چوتھے حصے میں آ کے کام کرتا ہے، اور شام کو وہ پورے دن کی مزدوری لے کے چلا جاتا ہے۔ کیوں بھی فرق ہے یا نہیں ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ مزدور جو صبح سے شام تک مزدوری کر کے اپنی مزدوری لے جاتا ہے دن کی، یہ مثال یہودیوں کی ہے۔ وہ لوگ جو ظہر کے وقت کام پہ آتے ہیں اور مغرب کے وقت اپنی مزدوری پورے دن کی لے کے چلے جاتے ہیں، فرمایا یہ عیسائیوں کی مثال ہے۔ اور جو مزدور عصر کے وقت آتا ہے اور مغرب تک کام کرتا ہے اور مغرب کے وقت اپنی پوری مزدوری کے ساتھ ساتھ وہ انعام بھی لے کے چلا جاتا ہے، اپنے مالک کو اتنا خوش کر لیتا ہے کہ مالک جو ہے وہ خوش ہو کر اس کو انعام سے بھی نوازتا ہے، مزدوری بھی دیتا ہے اور الگ انعام بھی لے کر جو چلا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ میری امت کی مثال ہے، یہ میری امت کی مثال ہے کہ میرے امتی کام تھوڑا کرتے ہیں لیکن انہیں اجر بہت زیادہ ملتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اللہ فرماتا ہے محبوب یہ صرف اور صرف خصوصیت تیری امتیوں کو عطا کر رہا ہوں کہ تیرا امتی ایک نیکی کرے گا تو اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کروں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، محبوب تیرا غلام ایک نیکی کرے ایک کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب عطا کروں گا، اور پھر محبوب میرا یہ بھی وعدہ ہے کہ وہ 10 نیکیوں کا اجر اور ثواب میں 700 گنا تک بڑھا دیتا ہوں، 700 گنا تک بڑھا دیتا ہوں۔ محبوب آپ کے امتیوں کا ترہ امتیاز ہے
کہ آپ کے امتی جو ہیں وہ محبوب ایک نماز پڑھیں گے اور انہیں ایک نماز کے بدلے میں 10 نمازوں کا ثواب ملے گا. 5 نمازیں ادا کریں گے انہیں ثواب 50 نمازوں کا ملے گا. کیوں بھی ہے نہیں محبوب کا فرمان کہ جب نماز فرض ہوئی تھی 50 نمازیں ملی تھی, آخر میں 5 رہ گئیں, تو رب کائنات نے بلا کے کہا محبوب تیرے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے نمازیں کم کر دی ہیں تو اس کا ثواب بھی کم ہو گیا ہوگا. محبوب نہیں, نمازوں کی تعداد کم کی ہے, نمازوں کا ثواب کم نہیں کیا. نمازیں 50 سے 5 کر دی ہیں, لیکن آ کے امتی اگر 5 پڑھیں گے تو ثواب 50 کا ہی عطا کروں گا. پیارے حبیب وہ پہلے لوگ تھے ساری رات جاگا کرتے تھے, ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت میں نہیں گزارتے تھے. اور پھر 1000 ماہ تک جب ان کی یہ کیفیت ہوتی تھی, دن کو جہاد کیا کرتے تھے, روزہ رکھ کے رات کو ساری رات اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے تھے. جب 1000 مہینے گزر جاتے تھے تو تب جا کے انہیں اپنا بندہ ہونے کا اعزاز عطا فرماتا تھا, عابد ہونے کا اعزاز عطا فرماتا تھا کہ اب یہ میرے عابدوں میں شامل ہو گیا ہے. تو محبوب تیرے امتیوں کی عظمت اور شان یہ ہے کہ آ کے امتی اگر عشاء کی نماز با جماعت ادا کر کے جا کے آرام کی نیند اپنے نرم و گداز بستروں پر سو جائیں اور فجر کی نماز اٹھ کے با جماعت ادا کر لیں, تو میں رب کائنات تیرے غلاموں کو ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا کر دوں گا, شب بیداری کا ثواب عطا کر دوں گا. دوستو کتنا بڑا کرم ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ساری رات عبادت کریں وہ تھوڑی سی تگ و دو کر لیں, عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لیا کریں اور فجر کی نماز با جماعت ادا کر لیا کریں. یہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری رات عبادت کی ہے. اور اس سے ہٹ کر جو ذرا تھوڑا سا پہلے اٹھ جاتے ہیں, پچھلی رات کو اٹھ جاتے ہیں, 2 نوافل ادا کر لیتے ہیں, وہ سونے پہ سہاگا ہے. اور وہ جو پچھلی رات کی نماز ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پہ کیا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. کیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو رات کی نماز ہے جس کو نماز تہجد کہا جاتا ہے, محبوب ہم نے وہ آپ کے لیے نفل بنا دی ہے. یاد رکھیں پہلے مصطفیٰ کے لیے وہ فرض تھی, بعد میں اس کو نفل بنا دیا گیا. فرمایا محبوب اب وہ نفل ہے, تیرا اختیار ہے, تو ادا کر یا نہ کر. اگر ادا کرے گا تو اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ تجھے مقام محمود پر فیض فرما دے گا. لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایک رات بھی نماز تہجد نہیں چھوڑی. عزیزان گرامی یہ تو مصطفیٰ کا مقام ہے, مصطفیٰ کے غلاموں کا بڑا اونچا مقام ہے. تھوڑا سا ٹائم لوں گا آج. آپ نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. کسی مرید نے ان سے پوچھا حضرت یہ فنا اور بقا کیا ہے؟ فنا اور بقا یہی جو جسم کا فنا ہو جانا اور باقی رہنا. کچھ لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد انسان زندہ ہوتا ہے, یہ کیا ہے حضرت ذرا سمجھائیں تو صحیح. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے مرید جب میں مر جاؤں گا نا تو جو آدمی میری نماز جنازہ پڑھانے آئے گا نا یہ مسئلہ تم نے اس سے پوچھنا ہے, یہ مسئلہ تم نے اس سے پوچھنا ہے. اب مرید تھا, جب پیر نے کہہ دیا تو خاموش ہو گیا, آگے سے بحث نہیں کیا, اب انتظار کرنے لگا پیر صاحب کے دنیا سے رخصت ہونے کا. ایک دن آ گیا, پیر صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے. اب پیر صاحب نے مرتے وقت ایک وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے کہ جس کی ساری زندگی نماز تہجد قضا نہ ہوئی ہو. اب میں ایک طرف تو مصطفیٰ کا مقام میں نے بتا دیا, وہ تو آقا ہے نا, مصطفیٰ کے غلاموں کا مقام کیا ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے وصیت کی
کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس کی ساری زندگی کبھی نماز تہجد قضا اور نہ ہی عصر کی کبھی سنتیں قضا ہوئی ہوں. آئیے کون ہے دنیا میں ایسا آدمی؟ اب جنازہ پڑا ہوا ہے، وصیت سامنے رکھ دی گئی، اب ان کے نماز جنازہ میں ہزاروں لوگ موجود ہیں، سینکڑوں صفیں بنی ہوئی ہیں، بڑے بڑے وقت کے فصحاء، بلغاء، علماء، اولیاء، غوث، کتب، ابدال، اوتاد، اللہ کے بڑے مقرب لوگ ان کے نماز جنازہ میں شریک ہیں. کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ آگے آ کر نماز جنازہ پڑھا جائے. سناٹا چھایا ہوا ہے کہ کیا بنے گا، کون ایسا شخص ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد عزیزان گرامی ایک آدمی گھوڑے پر سوار دور سے آتا ہوا دکھائی دیا، نقاب پوش. قریب آیا تو اس نے چہرے کو ڈھانکا ہوا تھا، دور گھوڑا کھڑا کر دیا، گھوڑے سے اترے اور آ کے مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے. نماز شروع کر دی، نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ پڑھانے کے بعد واپس جانے لگے تو وہ مرید، کسی اور کو جرت نہیں ہوئی، وہ مرید جس کو وصیت تھی کہ تو نے مسئلہ اس سے پوچھنا ہے جو میری نماز جنازہ پڑھائے گا کہ فنا اور بقا کیا ہوتی ہے. عزیزان گرامی وہ مرید آگے بڑھتا ہے، اس آدمی کا پلو تھام لیتا ہے کہ حضرت معاف کرنا، مجھے پیر کی وصیت ہے کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہنے لگے کیا مسئلہ؟ کہ میرے پیر نے مجھے کہا تھا کہ جو آدمی میری نماز جنازہ پڑھائے اس سے پوچھنا کہ یہ فنا اور بقا کیا ہوتی ہے. حضرت نے جب یہ پوچھا نا تو وہ جس نے نماز جنازہ پڑھائی تھی اس نے چہرے سے اپنا نقاب الٹ دیا. جب نقاب الٹا تو وہ خود خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ تھے. فرمایا پوچھنے والے وہ فنا ہے اور یہ بقا جا رہا ہے. یہ اللہ والوں کا مقام ہے تو مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا دوستو. اس لیے دوستو با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار، آج کے دن یہ جمعۃ الوداع عام جمعے میں 24 گھڑیوں میں ایک ایک گھڑی میں اللہ تبارک و تعالی جمعے کے دن ایسے 6 لاکھ افراد کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. ایک ایک لمحے میں 6 لاکھ افراد کو. تو یہ عام جمعے کی کیفیت ہے. اگر ہو بھی رمضان المبارک کا جمعہ اور پھر رمضان المبارک کا بھی آخری جمعہ ہو جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور اس کے کرم کی برسات کا آپ اندازہ کر لیں. اس لیے عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کریں، ایسی توبہ کریں کہ جو واقعی توبۃ النصوح ہو، کہ آئندہ کے لیے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم وعدہ کرتے ہیں مولا آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے، بدی نہیں کریں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی پر زیادتی نہیں کریں گے. عزیزان گرامی اگر ہم آج اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیں تو یہ جو وبائیں ہیں، یہ جو بیماریاں ہیں، یہ جو مشکلات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری کی ساری دور فرما دے گا. آج آخری جمعہ ہے، آخری جمعے میں آپ سے یہ ایک مسئلہ جو خاص طور پہ صدقہ فطر کا پہلے بھی بیان کیا تھا، آج پھر یاد دہانی کے لیے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ صدقہ فطر ہر صاحب نصاب آدمی پر واجب ہے، ضروری ہے، اور استطاعت رکھنے والا آدمی بھی ادا کر سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے. اور گھر کے جتنے افراد ہیں عید کی رات صبح صادق سے پہلے فجر کی اذانوں سے پہلے اگر کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب اور ضروری ہے. اور یہ صدقہ فطر کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو انسان سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں نا روزے کے دوران، چھوٹی موٹی غلطیاں روزے کے دوران انسان جو ہوا بھول جاتا ہے، چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں،
نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ نکل جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی چغلی نکل جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی غیبت نکل جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی چیز میں معمولی سی ملاوٹ ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی برائی ہو جاتی ہے، کسی کا حق مارا جاتا ہے، کسی کا حق چھینا جاتا ہے، بددیانتی ہو جاتی ہے، کاروبار میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ساری صورتیں ایسی ہیں کہ انسان سچی توبہ کرے تو تب معاف ہوں گے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں نا روزے کے دوران، تو جب تم صدقہ فطر ادا کرتے ہو تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری غلطیاں معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ روزہ اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا جب تک کہ آدمی جو ہے وہ صدقہ فطر ادا نہیں کر لیتا۔ اور پھر عزیزان گرامی، یہ صدقہ فطر جو ہے یہ صرف روزہ داروں پر فرض نہیں ہے، روزہ داروں پر لازم اور ضروری نہیں ہے، جو روزہ نہیں رکھ سکتا یہ ہر آدمی پر، ہر مسلمان پر واجب ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے طاقت اور توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس لیے 2.25 کلو گندم آٹا کی قیمت کے حساب سے جو مفتیان اعظام نے اس وقت اس بار جو صدقہ فطر مقرر کیا وہ 140 روپے ہے، گندم کا انہوں نے حساب لگایا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اضافی عبادت کرو گے، نیکی زیادہ کرو گے، نفل ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اس کا اور اجر اور ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ اگر تم چاول کے حساب سے دینا چاہتے ہو تو 4 کلو چاول کا حساب لگا کے دے دو فی کس آدمی۔ اگر کھجور دینا چاہتے ہو تو کھجور کا فطرانہ دے دو 4 کلو کے حساب سے۔ اگر کشمش کا دینا چاہتے ہو تو 4 کلو کشمش کا اندازہ لگا کے دے دو۔ جتنا زیادہ پیسہ خرچ کرو گے اللہ کی طرف سے اتنا ہی اجر اور ثواب زیادہ عطا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ فطرانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرے نمبر پہ آج آخری جمعہ ہے تو میں آپ سے خصوصی طور پہ یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں کر لیں، کیونکہ ایک ایک روپیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیا ہوا وہ لاکھوں اور کروڑوں کا اجر و ثواب آپ کے کھاتے میں لکھتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔